سائم طاہر پوچھتے ہیں کہ شیخ ابو خدیجہ کا ایک کلپ پھیلایا جا رہا ہے جس سے شیخ فوزان کا فتوے کے ذریعے مرجع قرار دیا جا رہا ہے۔ میں نے وہ کلپ دیکھا نہیں، لیکن میں بات سمجھ گیا ہوں۔ یہ تو سارے علماء کے تعلق سے کرتے ہیں، شیخ البانی کے تعلق سے بھی ان لوگوں نے کیا، شیخ ربیع کے تعلق سے بھی، ہمارے تعلق سے بھی یہ پھیلاتے ہیں مرجع ہیں۔ کیونکہ جو تکفیر کا قائل نہیں ہو بعض گناہوں پر جو خود اہل علم میں اختلافی ہیں، تو اس پہ بھی وہ تکفیر، جس طرح کہ سستی کی وجہ سے نماز چھوڑنے والا، ظاہر سی بات ہے عالم جس چیز کا قائل ہے وہ تو اس کے مطابق فتویٰ دے رہا ہوگا۔ یہ تھوڑی کہ دوسرے عالم پر اس کو فٹ کر دو۔ یعنی علماء کی اکثریت جو سستی سے نماز چھوڑتا ہے اس کی تکفیر کے قائل نہیں ہے، لیکن بعض علماء قائل بھی ہیں، سعودی عرب کے خصوصاً، تو وہ سختی سے رد بھی کرتے ہیں کہ جو نہیں مانتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ اٹھا کر اس کے اوپر لگا دو، یہ کسی کے تکفیری یا مرجع ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ جو اس کی تکفیر کا قائل بھی ہے تو اس کو بھی ہم خارجی نہیں کہتے ہیں، اور جو نہیں ہے قائل تو اس کو مرجع نہیں کہتے ہیں۔ انہوں نے گڑمٹ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس پر بھی علماء کا کلام جمع کیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کے ارجاء کی تہمت سے براءت میں، تو اس میں تمام علماء کا، ابن باز، ابن عثیمین، شیخ ربیع، سب کا کلام ہے، اور اسی قسم کے اعتراضات ان پہ بھی کیے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک جو ہے دل کا عقیدہ صحیح ہے زبان سے کفریہ چیز کرنے سے بھی کافر نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اس قسم کے کفریہ اعمال جو ظاہر کفر ہیں باقاعدہ، جیسے قرآن کو جانتے بھی ہاں یہ قرآن ہے اور اس کی توہین کرے، پھاڑ کے پھینکے گندگی میں، تو وہ جو اس کے دل میں چھپاتا وہ بھی عمل سے بھی اس نے ظاہر کر دیا، اس طرح وہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ عمل کے ذریعے سے کافر ہو ہی نہیں سکتا، بعض اعمال بھی کفر کا سبب بنتے ہیں جو بالکل ظاہر باہر ہوتے ہیں، لیکن اس کی شرائط جب تک پوری نہ ہو، موانع جو چیزیں رکاوٹیں ہیں کسی کے تکفیر میں دور نہ ہو، اس کی یہ لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو سلفی علماء میں بھی کسی مسئلے کے تعلق سے جو ہے کافر ہونے نہ ہونے کا بات ہوتی ہے، اسے وہ ایشو جو ہے ہائی لائٹ کرتے ہیں، کلپ پیچھے سے ڈال دیں گے اور کہیں گے دیکھیں ان کے مطابق وہ غلط ہیں۔ ان کی بات بھی کوئی اپنے آپ میں تو دلیل نہیں، چاہے شیخ صالح فوزان حفظ اللہ نے کوئی بھی، تو دلائل کو دیکھا جاتا ہے کتاب و سنت اور فہم منہج سلف، تو بعض چیزوں میں اختلاف کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ تو زبردستی کیونکہ ان کے مطابق حکم بغیر ما انزل اللہ، اللہ کی شریعت پوری نافذ نہیں ہے، اور یہ حکمران ریاستیں سب کافر ہیں، اور وہ خود خارجی تکفیری قسم کے لوگ ہیں جو خود شیخ فوزان کو بھی پسند نہیں کرتے، بس یہ فتویٰ ان کو ان سے لے کر کیونکہ مطلب کے مطابق ملتا ہے تو سلفی علماء پر جڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ حکم بغیر ما انزل اللہ پہ مطلقاً تکفیر نہیں کر رہا، جہاں قوانین وغیرہ نافذ ہیں کچھ برٹش لا فلانا، اس پہ تکفیر نہیں کر رہا، حالانکہ اس کی بھی تفصیل ہے جو ہم بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں، اور زیادہ صحیح راز موقف کیا ہے وہ بھی ہم کئی مرتبہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ جو اس کو حلال سمجھتا ہے، برابر کا سمجھتا ہے، افضل سمجھتا ہے، وہ دین سے خارج ہوتا ہے، جو ایسا نہیں کرتا تو وہ کفر اصغر کا شکار ہوتا ہے جو دین سے خارج نہیں، تفصیل ہے۔ تو اس پر جو ہے یہ ان ایسے علماء کے جو اس کے قائل ہیں ہمارے سلفی علماء میں سے ہیں، تو ایک کے اوپر دوسرے کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں، دیکھو ان کو مرجیہ کہا، دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کوئی جرا تعدیل نہیں، یہ دیکھو کہہ رہے ہیں جو ہے اہل ہوا بدعت حزبیوں کا رد نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بس شروع میں ہی بتایا اہل ہوا کا طریقہ ہے، آدھا ادھورا کلپ یہاں سے وہاں کسی کے اوپر لگا دو اور اس کو پھیلاؤ، نشر کرو، جبکہ انہی علماء سے نام لے کے پوچھو تو وہ نہیں مرجیہ قرار دیں گے۔ ان سے پوچھیں شیخ ربیع مرجع ہیں؟ نہیں، وہ شیخ ربیع والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور فلاں جو ہے اس طریقے سے شیخ البانی مرجع ہیں، انہوں نے بھی تو یہی بات کہی، مثلا جو ابو خدیجہ بھائی نے کہی ہیں، فلانے نے کہی، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ یہ اس طریقے کے چیزیں پھیلانے کے قائل ہیں، تو پھر وہ ارجاء کی تہمت تو پرانی ہے، مرجیہ کہتے رہتے ہیں، شیخ البانی کو کہتے رہتے ہیں، یا جو بھی اس قسم کی بات کرتا ہے اسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ جو ان کے ہم نوائی میں اندھا دھند تکفیر کا قائل نہ ہو، یا جن کی تکفیر کہ یہ بڑے خواہش مند رہتے ہیں حکمرانوں وغیرہ کی نہ کریں، تو پھر وہ اس قسم کے فتوے لا کر آگے ساتھ کلپ جوڑ کے لگاتے رہتے ہیں۔ مجھے تو امید ہے کہ اسی قسم کی کوئی بات ہوگی، اگرچہ میں نے نہیں دیکھا۔